یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ سنسد کا سرمائی اجلاس آج سے شروع ہو گیا۔ یہ اجلاس 19 دن تک چلے گا، جس میں کل 15 سیشن ہوں گے۔ سرمائی اجلاس کی شروعات آج راجیہ سبھا میں نئے ممبران پارلیمنٹ کی حلف برداری سے ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجیہ سبھا میں ایوان سے خطاب کیا۔ انہوں نے راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن کا استقبال کیا اور ان کے تعاون و قیادت کی پذیرائی کی۔ پارلیمنٹ کے اجلاس سے قبل وزیر اعظم نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے جمہوریت کو جیا ہے۔ اس نے جمہوریت کے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کیا ہے، جس سے جمہوریت میں یقین مضبوط ہوتا ہے۔ بھارت نے لوکتنتر کو جیا ہے۔ لوکتنتر کے امنگ اور اتساہ کو سمے سمے پر ایسے پرگٹ کیا ہے کہ لوکتنتر کے پرتی وشواس اور مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل آکاشوانی پروگرام من کی بات میں ملکی اور غیر ملکی لوگوں سے اپنے خیالات ساجھا کیے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ لیپ انجن، MRO، INS ماہے اور اسکائی روٹ انفینٹی کیمپس بھارت کی نئی سوچ، انوویشن اور نوجوان طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ غذائی پیداوار کی بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی غذائی پیداوار گزشتہ 10 برس میں 10 کروڑ ٹن بڑھی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کامن ویلتھ کھیلوں کی میزبانی ملنا بھارت کے لیے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک اور ملک کے لوگوں کی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے ووکل فار لوکل کے منتر کو اپنانے کی اپیل کی۔ چوتھے کاشی تمل سنگمم کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال کاشی تمل سنگمم کا موضوع بہت دلچسپ ہے۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے آج صبح لکھنؤ میں ڈاکٹر شاہین سعید کے گھر پر چھاپہ مارا۔ ڈاکٹر شاہین کو 10 نومبر کو دلی میں ہوئے دھماکے کا ماسٹر مائنڈ مانا جا رہا ہے۔ وہ ان دنوں NIA کی حراست میں ہیں۔ ان کے بھائی ڈاکٹر پرویز بھی NIA کی حراست میں ہیں۔ NIA کی ٹیم نے آج صبح ڈاکٹر شاہین کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے پوچھ تاچھ کی اور تلاشی لی۔ ریاستی حکومت اور UPPCL نے آج سے بجلی بل راحت اسکیم شروع کی ہے۔ اس راحت اسکیم کے تحت صارفین کو بقایا بجلی بلوں پر 100% بیاج اور سرچارج کی چھوٹ ملے گی۔ اس کے علاوہ بقایا بل کی اصل رقم پر بھی 25% تک چھوٹ دی جائے گی۔ یہ راحت خاص طور سے ان صارفین کے لیے ہے جن کے بل لمبے وقت سے بقایا ہیں، جن کے کنیکشن کٹ چکے ہیں یا جن پر چوری کے معاملوں میں پینالٹی لگائی گئی تھی۔ ایسے تمام صارفین اسکیم کے تحت دوبارہ قانونی طور سے اپنے کنیکشن بحال کرا سکیں گے۔ اسکیم کا فائدہ لینے کے لیے رجسٹریشن کرانا لازمی ہے۔ رجسٹریشن فیس 2000 روپے ہے، جسے بجلی بل میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اتر پردیش سمیت 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹر لسٹوں کے SIR کی مدت 1 ہفتہ بڑھا دی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब 11 दिसंबर तक फॉर्म वितरित किए जा सकेंगे। पहले यह समय सीमा 4 दिसंबर निर्धारित थी। मतदाता सूची का मसौदा अब 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। इसी क्रम में प्रदेश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR जारी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अब तक राज्य में 70% गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन हो चुका है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے الیکشن کمیشن کے ذریعے SIR کی مدت بڑھائے جانے کا استقبال کیا ہے۔ चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर कोई न कोई अभियान चलाया जाता है। कर्तव्य पालन हिम्मत के साथ करें और यह एक जिम्मेदारी वाला काम है और उन्हें यह जिम्मेदारी मिली हुई है जो भारतीय संविधान के अनुसार लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। चुनाव आयोग ने 1 सप्ताह का जो समय बढ़ाया है, इसका हम स्वागत करते हैं। کاشی تمل سنگمم کے چوتھے ایڈیشن کے انعقاد کو لے کر وارانسی میں تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں۔ بھارت سرکار کے تکنیکی تعلیم اور خواندگی محکمے کے جوائنٹ سیکریٹری گووند جیسوال نے کل کاشی ہندو یونیورسٹی میں منعقد پریس کانفرنس میں بتایا کہ کاشی تمل سنگمم کا چوتھا ایڈیشن 2 مرحلوں میں منعقد کیا جائے گا۔ پہلا مرحلہ 2 سے 15 دسمبر تک وارانسی میں اور دوسرا مرحلہ 15 سے 31 دسمبر تک تمل ناڈو میں منعقد ہوگا۔
भारत की गायत्री गोपी चंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने सैयद मोदी बैनुल-अक़वामी बैडमिंटन टूर्नामेंट के ख़वातीन डबल्स का खिताब जीत लिया है। कल लखनऊ में खेले गए फाइनल में भारत की जोड़ी ने जापान की तनाबे और ओसावा की जोड़ी को 17-21, 21-13 और 21-25 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।